اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا کہ لوگوں کی برائی تلاش کرنے والے انسان کی مثال اس مکھی کی ہے جو جسم کے خوبصورت اعضاء کو چھوڑ کر زخمی پر بیٹھتی ہے۔ گویا کہ جو اشخاص، جو افراد اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے صحابہ کرام کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان تمام افراد کی مثال اس مکھی کی ہے جو گندگیوں پر بیٹھتی ہے اور اچھائی کو چھوڑ دیتی ہے۔ مجھے بتایا جائے عموماً تمام صحابہ کرام کی اور خصوصاً صدیق اکبر اور عمر فاروق، عثمان غنی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کچھ بھی ہلکی پھلکی بھلائی ہے یا نہیں؟ اگر تھی تو یہ انجینئر لوگ اور یہ برادرس لوگ ان بھلائی کو بیان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بتائیے، کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ بھی بھلائی نہیں ہے؟ ان کے کوئی بھی کارنامے نہیں ہیں؟ ان کی کچھ بھی نیکیاں نہیں ہیں؟ جتنے بھی کام کیے سب کے سب غلط ہے؟ اس لیے کہ آپ جب بھی یوٹیوب کھولیں، صاحب یوٹیوب کو دیکھیں، یوٹیوبر کو دیکھیں، تو لگے گا کہ ان صحابہ کرام نے کبھی بھلائی کی نہیں، ان لوگوں نے کبھی بھلائی نہیں کی، ان کی یہ غلطی ہے، ان کی یہ بدعت ہے، انہوں نے یہ کام ایجاد کیا، انہوں نے یہ کام ایجاد کیا، اور آپ بیٹھے بیٹھے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بتائیے، ان صحابہ کرام کی بھلائی کچھ بھی نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ کبھی کیوں بیان نہیں کرتے؟ آپ نے کبھی یہ عنوان کیوں نہیں چنا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ نے کیوں بیان نہیں کیا؟ ان کا یہ انداز بیان، ان کا یہ انداز تکلم بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں ان کا نظریہ صاف نہیں ہے، یہ بغض عداوت کا شکار ہیں، ان کو بغض ہے، اس صحابی سے، صحابی رسول سے ناراض ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ملاقات کی، ایمان کی حالت میں، اور مرتے دم تک اسلام پر، ایمان پر قائم رہے، وہ صحابی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے صحابی کا معنی سمجھ لیا کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ اس عنوان کی اہمیت آپ کو معلوم ہے کہ شان صحابہ کا یہ عنوان کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ کچھ ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، تو ضروری ہوا کہ اس عنوان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، ان ہستیوں کی شان اقدس کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ اسی طرح اگر ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں بدگمان بنایا جاتا ہے یا انہیں ہماری نگاہوں میں مشکوک بنا کے پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مکمل دین، پورا کے پورا دین مشکوک ہو جائے گا، شک کے دائرے میں آ جائے گا، اس لیے کہ ہمارا پورا دین انہی ہستیوں کی توسط سے پہنچا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آپ یاد رکھیے، ان ہستیوں کے فضائل و مناقب اور ان ہستیوں کے محاسن بیان کرنا اور ان پر لگائے گئے تمام طرح کے الزامات کا دفاع کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا۔
سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب منافقوں سے کہا جاتا تھا کہ تم لوگ اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح کے نبی کے صحابیوں نے ایمان لے آیا، تو منافقین یہ کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ جس طرح ان بیوقوفوں نے ایمان لے آیا اس طرح سے ہم ایمان لے آئیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت اتنا ناپسند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو، میرے نبی کے صحابیوں کو بیوقوف کہتے ہو، الا انہم ہم السفہاء، حقیقت میں بیوقوف تم ہی لوگ ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو، ان بیوقوفوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ خود بیوقوف ہے۔ گویا کہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا اور ان پر الزامات لگانا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بے حد پسند ہے کہ میرے نبی کے ساتھیوں پر لگائے گئے تمام الزامات کا دفاع کیا جائے اور ان کو بری کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایمان کے باب میں رہتی دنیا تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسی ہی ایمان لے آئے جیسا کہ میرے نبی کے صحابیوں نے ایمان لے آیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یہ لوگ راہ یاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے باب میں پوری دنیا والوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ لہٰذا متعلمین برادرس، انجینئر و ڈاکٹرس آج سے ان صحابہ کرام پر انگشت جراح دراز نہ کرے، صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کرنے کی ناپاک کوشش ہرگز نہ کرے، ورنہ یہ ناپاک جرم، یہ مجرمانہ اقدام ان کے لیے کافی بھاری پڑے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ عام لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کرنا چاہیے اور ان کی برائیوں کو چھپانا چاہیے، لیکن مذکورہ صفت کے حاملین، مذکورہ لوگ صحابہ کرام کی غلطیوں، ان کی کوتاہیوں، ان کی بشری لغزشوں کو بیان کرنے، ان کی ہج و سرائی کرنے میں تھکتے نہیں ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھنا، اگر کوئی شخص کافی اچھی باتیں، خیر و بھلائی کی باتیں سنتا ہے اور ان تمام باتوں کو سننے کے بعد سب سے جو خراب بات ہوتی ہے اسے لے لیتا ہے، تو اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک آدمی سے ایک بکری مانگنے کے لیے آئے اور بکری والا مانگنے والے صاحب سے کہے کہ ریوڑ میں جاؤ، جو بکری تمہیں پسند آئے اسے لے کر کے جاؤ، لیکن وہ بیوقوف آئے اور بکری لینے کے بجائے بکری کے ریوڑ میں رہنے والے کتے کا کان پکڑ کے لے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ لوگوں کی برائی تلاش کرنے والے انسان کی مثال اس مکھی کی ہے جو جسم کے خوبصورت اعضاء کو چھوڑ کر زخمی پر بیٹھتی ہے۔ گویا کہ جو اشخاص، جو افراد
अपने आप को बड़ा समझते हुए सहाबाए किराम के बारे में ज़ुबान दराज करते हैं, उन पर कीचड़ उछालते हैं, उन तमाम अफराद की मिसाल उस मक्खी की है जो गंदगियों पर बैठती है और अच्छाई को छोड़ देती है। मुझे बताया जाए उमूमन तमाम सहाबे किराम की और खुसूसन सिद्दीक़ अकबर और उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की कुछ भी हल्की फुल्की भलाई है या नहीं? इंसाफ से बताया जाए, खुसूसन इन सहाबाए किराम के और उमूमन तमाम सहाबाए किराम की कुछ भी भलाई है या नहीं? उनके अंदर कुछ अच्छी सिफत थी या नहीं? अगर थी तो ये इंजीनियर लोग और ये ब्रदर्स लोग उन भलाई को बयान क्यों नहीं करते हैं? बताइए, क्या हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कुछ भी भलाई नहीं है? उनके कोई भी कारनामे नहीं हैं? उनकी कुछ भी नेकियां नहीं हैं? जितने भी काम किए सब के सब गलत थे? ऐसा लग रहा है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु नऊज़ बिल्लाह जालिम, जाबिर, फसाक और फसादी जुल्म बर्पा करने वाले थे। इसलिए कि आप जब भी यूट्यूब खोलें, साहिब यूट्यूब को देखें, यूट्यूबर को देखें, तो लगेगा कि इन सहाबा किराम ने कभी भलाई की नहीं, इन लोगों ने कभी भलाई नहीं की। उनकी ये गलती है, उनकी ये बिदअत है, उन्होंने ये काम ईजाद किया, उन्होंने ये काम ईजाद किया, और आप बैठे बैठे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बताइए, इन सहाबा किराम की भलाई कुछ भी नहीं है? अगर है तो आप कभी क्यों बयान नहीं करते? आपने कभी ये उन्वान क्यों नहीं चुना कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल आपने क्यों बयान नहीं किया? क्या सिर्फ उनके गुनाह ही गुनाह है, उनकी नेकियां कुछ भी नहीं है? क्या आप एक तरफा फैसला सुनाते हैं? इनका ये अंदाज़े बयां, इनका ये अंदाज़े तकल्लुम बता रहा है कि सहाबाए किराम के सिलसिले में इनका नज़रिया साफ नहीं है। ये बुग़्ज़ अदावत के शिकार हैं, इनको बुग़्ज़ है, इस सहाबी से, सहाबी रसूल से नाराज़ हैं। और मैं तमाम लोगों के नाम एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ। जो नबी और नबी के असहाब से नाराज़ हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, वही आयत करीमा सुन ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ा खलौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़ कुल मूतू बिगैज़िकुम इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ए मुनाफिकीन, जब सहाबे किराम की मजलिस से अलग थलग होते हैं, इन्हें खाली मौका हाथ आता है तो मारे गैज़ व गज़ब के, मारे गुस्से के अपनी उंगलियों के पोर को दांत तले दाब लेते हैं और गुस्से में फट पड़ते हैं। तो अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे नबी, इन मुनाफिकों से कह दीजिए, मूतू बिगैज़िकुम, अपने गुस्से के मारे मर जाओ। तुम ब्रदर्स को, उन मुतालिमीन को, उन डॉक्टर और इंजीनियर्स को समझना चाहिए कि आप किस पर उंगुश्त जराह दराज कर रहे हैं। वो कौन शख्सियत है, वो कौन अफराद हैं जिनको आप मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं और जिनके पीछे आप हाथ पैर धो के बैठे हुए हैं? क्या वक़ात है हमारी आपकी? तो इस उन्वान की बड़ी अहमियत है मेरे प्यारे भाइयों, बहुत प्यारा उन्वान है, सबको सुनना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। तो आइए देखते हैं सहाबाए किराम के फ़ज़ाइल क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुहाजिरीन जो मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे, उनकी फ़जीलत क्या है। और उसके बाद वो सहाबाए किराम जो पहले से मदीने में थे और मक्का से आने वाले सहाबाए किराम की मदद की, और उसके बाद वाले सहाबाए किराम, तीन जमात का तज़किरा सिर्फ़ एक आयत में सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। इस आयत करीमा में तीन जमात का तज़किरा है। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, पहली जमात वो सहाबाए किराम हैं जिन्होंने अपने घरबाड़ियों को, अपने माल और दौलत को, अपने अईज़ व क़रीब को मक्का में छोड़कर खाली हाथ तने तनहा मदीने की तरफ रवाना हो गए। ये सहाबाए किराम की पहली जमात है।
نمبر 2 والانصار، اور مدینے میں رہ کر کے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کی خدمت کرنے والے، مدد کرنے والے انصاری صحابہ۔ اور نمبر 3 والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے انصار اور مہاجر ان صحابہ کرام کی اتباع کی اخلاص نیت کے ساتھ، تو گوئے کی اس آیت کریمہ میں 3 جماعت کا تذکرہ ہے۔ ایک ہے مہاجرین، دوسرے ہیں انصار، اور تیسرے ہیں مہاجر اور انصار کے بعد اسلام قبول کرنے والے اخلاص و للہیت کے ساتھ۔ ان 3 جماعت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دی، ایک انعام دیا۔ وہ انعام کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں جماعت کے صحابہ سے راضی ہو گئے، اور یہ سارے کے سارے صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہے ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ تو آپ نے مہاجر و انصار اور ان دونوں جماعت کے بعد اسلام قبول کرنے والے تمام افراد، تمام صحابہ کرام کی فضیلت کے سلسلے میں آپ نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گئے، اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ قال عمران بن حسین لا ادری اذکر بعد قرنہ قرنین او ثلاثا، رواه البخاری فی کتاب فضائل الصحابہ، حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی، امت میں سب سے بہترین امت اور زمانہ میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو گویا کہ بخاری شریف کی اس حدیث کے پہلے ٹکڑے سے اس دور میں رہنے والے موجود تمام صحابہ کرام کی فضیلت بالکل عیاں اور بیاں ہیں، کہ جتنے بھی صحابی آئے، جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے، تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی شان اور یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت۔ صحابہ کرام کی شان اور ان کی فضیلت کو اگر جاننا ہے تو ایک آیت اور ملاحظہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ساتھ ہی آپ کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کرام سے ایک وعدہ فرمایا، دنیا میں وعدہ فرمایا۔ وعدہ کیا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن پل صراط کو پار کرتے وقت نبی کو رسوا نہیں کرے گا، اور ان لوگوں کو جو نبی پر ایمان لے آئے ہیں، جو نبی پر ایمان لے آئے ہیں، جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام نے اگر کچھ بھی غلطی بھی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے۔ معافی کا اعلان قرآن مجید میں ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ جنگ احد کے بارے میں ہے کہ جنگ احد کا جو میدان سجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جبل رمات، ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ پہ متعین کر دیے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جنگ ہم لوگ جیتے یا ہارے، آپ لوگ اس پہاڑ کو چھوڑ کر نہیں آنا، پہاڑ کو چھوڑ کر کے نیچے نہیں اترنا، چاہے ہم لوگ جنگ جیتے یا ہار جائے۔ جب دیکھا کہ ہمارے ساتھیوں نے اور ہمارے نبی نے جنگ جیت لیا، مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں،
तो सहाबा किराम दौड़े दौड़े उतर गए, पहाड़ से नीचे आ गए। थोड़ी सी मुखालिफत हुई, अल्लाह के रसूल ने कहा था पहाड़ से नहीं उतरना। तो इन सहाबा किराम ने समझा कि अगर जंग जीत चुके हैं, माल गनीमत हासिल कर ही रहे हैं, अब अगर हम लोग उतर जाते हैं तो क्या हर्ज है। वो लोग पहाड़ छोड़ के नीचे आ गए। जैसे ही नीचे आए उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल नहीं किए थे, ये मुशरिक थे उस वक्त, और बड़ा ताकतवर, बड़ा पहलवान, बड़ा जरी था। इन्होंने उल्टे रास्ते से हमला किया और बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए, बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए। तो जो सहाबा किराम नीचे उतरे उन लोगों को बड़ा अफसोस हुआ, दिली तौर पर गमगीन हुए, अल्लाह एक गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी, उनको बड़ा अफसोस हुआ। तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में आयत नाजिल की। क्या आयत है? इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, तुम में से जो लोग दो जमात के मुठभेड़ के वक्त भाग निकले, पीठ फेर कर निकले, तो इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतान बिबादि मा कसबू, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके कुछ कोताहियाँ, कुछ गुनाह थे, जिस गुनाह के पादाश में शैतान ने उनको बहका दिया था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कुछ ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने कुछ गलतियां की थी, जिस गलतियों के पेश नज़र शैतान को अच्छा मौका मिला और इनसे एक बड़ी गलती करा दी, बड़ा चूक करा दिया, जिसकी वजह से सहाबा किराम को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला ने इनकी उन गलतियों को माफ़ फरमा दिया, इनकी परेशानी को दूर कर दिया, इनके जराइम को माफ़ फरमा दिया। बताइए अल्लाह तबारक व ताला ने अगर उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया, अगर उनको गुनाहों से बरी कर दिया, तो हम और आप कौन होते हैं सहाबा किराम को पकड़ने वाले? हमारी आपकी क्या औकात हैं कि सहाबा किराम की शान में कीचड़ उछाले, उनको बुरा भला कहें, उनको तानो तशनी का निशाना बनाए? कोई हक नहीं मिलता कि सहाबा किराम को हम बुरा भला कहे या उनको मौरिद इल्ज़ाम ठहराए। तो ये है सहाबा किराम की शान मेरे प्यारे भाइयों। और सहाबा किराम की फजीलत पर अगर आप एक आयत सुन ले तो मैं समझता हूँ वही आयत सहाबा किराम की शान के लिए काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फतह में आखिरी आयत नंबर 29 में फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। ये आयत है, आधी आयत। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कौन है? अल्लाह के रसूल है। और उसके बाद अब साहबा किराम की सिफ़ात और उनकी फ़ज़ाइल व मनाक़िब में चंद बातें कही जा रही है। क्या है? वल्लज़ीना माअहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके दोस्त, उनके साथी ऐसे हैं, माअहू उनके साथ लगे रहते हैं, कभी साया बनकर हैं, कभी दस्तबाजु बनकर हैं, तो कभी मुआविन व मददगार बनकर हैं। लेकिन साहबे किराम नबी के साथ डटे हुए हैं। दुनिया का मजहबी रहनुमा ऐसा कोई नहीं गुजरा जिनको चाहने वाले इतनी बड़ी तादाद में हो और जिन पर मर मिटने के लिए पूरी दुनिया की दुनिया तैयार हो, सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़ात के। आप समझ सकते हैं अल्लाह के रसूल के लिए सहाबा किराम ने अपनी जान को जान नहीं समझा, अपने माल को माल नहीं समझा, अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझा, अपने माल और दौलत को घर बाड़ी नहीं समझा। अल्लाह का हुक्म हुआ, नबी का हुक्म हुआ तो खाली हाथ तरह तरह मक्का को छोड़कर मदीना को निकल पड़े। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब सहाबा किराम को हिजरत करने का हुक्म हुआ कि मक्का छोड़कर मदीना चले जाओ, तो मदीने में कितने रूम बने हुए थे इन सहाबा किराम के लिए? मदीने में इन सहाबा किराम के लिए किस तरह की रहाइश गाह बनाया गया था? बताइए। कोई इंतज़ाम था? कोई इंतज़ाम था? रहने का कोई ठिकाना था? मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं तो कोई इंतज़ाम है कि यहाँ पर जो मेहमान आ रहे हैं इनके लिए फला फला रूम
भूख है, फला फला लॉज भूख है, ऐसा कुछ इंतजाम था नहीं मेरे प्यारे भाइयों। मक्का से अपने घर बाड़ी छोड़कर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मदीना। ठिकाना क्या है कुछ मालूम नहीं, रास्ते में मौत आए कोई ठिकाना नहीं, कोई जानवर खा ले कोई ठिकाना नहीं, लेकिन हुक्म अल्लाह का है, हुक्म रसूल का है। तो किसी सहाबी ने ये नहीं सोचा चंद साल बाद जाएंगे, हुक्म आया, जब हुक्म हुआ तभी निकल खड़े हुए। यह है सहाबा करम की शान। और एक इंसान, ऊपर पंखा चलता है, अंदर एसी चल रहा है, एयर कंडीशन रूम में बैठा बैठा आराम से किसी भी सहाबी पर उंगली उठाता है, वो ऐसा था, वो ऐसा था, मैं दूध का धुला हूं। ये अंदाज तकल्लुम है लोगों का। बताइए, एक इंसान एक घर बाड़ी को, अपने घर को छोड़कर, अलविदा कहकर अपने मुल्क को, अपने देश को, अपने गांव को छोड़कर जा रहा है। कहाँ जा रहा है कोई ठिकाना नहीं, क्या खाएगा कोई ठिकाना नहीं, वहां जाकर सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन छोड़कर चले गए सहाबा कराम। वल्लज़ीना माह, मेरे नबी मोहम्मद हैं और उनके साथी वो साथी हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है अशिद्दा वलल कुफ्फार, दूसरी सिफत, ये मेरे नबी के साथी ये काफिरों पर हद दर्जा सख्त है। काफिरों के लिए बड़े सख्त दिल हैं, बड़े सख्त दिल है काफिरों के लिए। और रहमा बैनहुम, तीसरी सिफत, ये मेरे नबी के साथी आपस में एक दूसरे मुसलमान के लिए बड़े रहम दिल है, बड़े शफीक है। आपको मालूम है ये सहाबा किराम मक्का छोड़कर जब मदीना पहुँचे, अंसारी साहबा ने इन साहबा का इस्तकबाल किया, और बाद साहबा ऐसे निकले जिन्होंने कहा मेरी 2 बीवियाँ हैं, मेरी 2 बीवियाँ हैं, आपको जो बीवी पसंद आए बताइए, उसको मैं तलाक देता हूँ, आप उससे निकाह कर लीजिए। मेरे 2 घर हैं, एक घर आप ले लीजिए, मेरी तिजारत बहुत ठीक ठाक है, आप तिजारत में शरीक हो जाइए, लेकिन कुर्बान हो उन गय्यूर साहबा किराम पर, किसी साहबी ने ऐसा नहीं किया कि तुम अपने बीवी को तलाक दे दो मैं निकाह कर लेता हूं। उन्होंने भी इज्जत का ख्याल रखा। आज अगर किसी से कहा जाए आप गरीब है ना तो हमारे तिजारत में शरीक हो जाइए, तो बोला हाँ ठीक है, एकदम हाँ भर देगा वो 1 सेकंड में। लेकिन साहबा किराम को देखो, अंसार की तरफ से मुहाजिरिन को ऑफर है, आप आ जाइए हमारे तिजारत में, आप आ जाइए, आपको अपना घर दे देते हैं। लेकिन साहबा ने नहीं लिया। ये इज्जत नफ्स है कि भाई शुक्रिया आपका, आप हमें दे रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, लेकिन हम मेहनत करेंगे, हम कमाएंगे। इन साहबा ने ऐसा कहा। तो ये साहबे ऐसे थे। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के मेज़बान हैं। एक मरतबा एक मेहमान आया, अल्लाह के रसूल ने कहा अबू अय्यूब ज़रा इसको घर लेके जाओ, खाने पीने का बंदोबस्त कर दो। वो अपने घर लेकर आए तो खाने पीने कुछ ऐसा था नहीं, कुछ हल्की फुल्की रोटी, सूखी मुखी रोटी रही होगी। अपने बीवी से कहा बच्चों को भूखे सुला दो, और मेहमान जब खाने बैठे तो चिराग भी बुझा देना, ताकि मेहमान को एहसास हो कि हम भी उनके साथ खा रहे हैं, ताकि मेहमान का पेट भर जाए। इनकी ये अदा अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रात ही में नबी पर आयत नाजिल कर दी, युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ऐ मेरे नबी, आपके सहाबियों में कुछ सहाबी ऐसे भी हैं जो खुद भूखे सो जाते हैं, खुद भूखे रहते हैं, लेकिन मेहमानों को खिलाते हैं। ऐसे सहाबा है मेरे प्यारे भाइयों। और इस तरह का अज़ीम शान, अज़ीमुल मर्तबत, अज़ीम फजीलत वाले, अज़ीम फजीलत के हामिल सहाबा किराम पर कोई भी शख्स उंगली उठाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे नबी के सहाबा रहमा बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल है। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाह। ऐ मेरे नबी, आप मेरे सहाबा को देखेंगे, ऐ मेरे नबी आप मेरे सहाबा को जब भी देखेंगे, रुक्अन या तो रुकू में रहेंगे, सुज्जदन या तो सजदे में रहेंगे। और ऐ मेरे नबी सजदे में और रुकू में हमेशा देख करके आपके दिल में ये सवाल ना हो कि पता नहीं ये लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं या वाकई अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आइए मैं अल्लाह जवाब देता हूँ। अल्लाह ने जवाब दिया यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि रिदवाना। और रुकू में सजदे में किसी को राज़ी करने के लिए नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए रुकू में है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए सजदे में है। और अल्लाह से क्या मांगते हैं? अल्लाह का फजल, अल्लाह की रिजवान, अल्लाह ताला की रज़ामंदी तलाश करते हैं। ये सहाबा किराम की शान है मेरे प्यारे भाइयों। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद। ऐ मेरे नबी, आप आपके साथियों का चेहरा देखेंगे,
آپ اپنے ساتھیوں کا چہرہ دیکھ کر کے پہچان لیں گے کہ یہ میرے پکے صحابی ہے. ان کے چہرے پر نشانات پڑے ہوں گے, سجدے کی نشانات پڑے ہوں گے. اور آگے کہا جا رہا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اے میرے نبی, ہم نے آپ کو ایسے ایسے ساتھی دیے, ہم نے آپ کو ایسے ایسے ساتھی دیے, ان کی مثال صرف قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ آسمان سے نازل ہونے والی تمام کتابوں میں اس کی مثال موجود ہے. جس طرح سے تورات زبور میں ہمارے آخری نبی کے آنے کی پیشن گوئی ہو چکی تھی, یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک احمد نام کا نبی آنے والا ہے. اس طرح کے دیگر کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ جس طرح سے آ چکا تھا, اسی طرح سے ہمارے نبی کو ملنے والے ساتھی, ہمارے نبی کے ہونے والے اصحاب کا تذکرہ آ چکا تھا کہ محمد نامی نبی آئیں گے اور ان کے ساتھی ایسے ہوں گے, ان کے جانثار ایسے ہوں گے, اشارے پہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں شہید کر دینے والے ہوں گے. اور یاد ہوگا آپ کو وہ واقعہ کہ اللہ کے رسول جنگ بدر کے موقع پہ صحابہ کرام سے رائے لے رہے تھے کہ ہم لوگوں کو بدر کا جنگ لڑنا چاہیے یا نہیں. تو مہاجرین صحابہ کرام کی طرف سے ہاں میں ہاں جواب آ رہا تھا, اللہ کے رسول لڑیں گے. تو اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ انصار یعنی مدینے کے صحابی بھی کوئی کھڑے ہو اور میرا سپورٹ کرے. مدینے کے ساتھیوں نے, مدینے کے صحابیوں نے اللہ کے رسول کی اس اشارے کو سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول ہم سے بھی کچھ جواب چاہتے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا تم جاؤ, تمہارا رب جائے لڑنے کے لیے, ہم بیٹھے رہیں گے. ہم ایسا کہنے والے نہیں ہیں. اگر آپ اشارہ کریں گے سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے, سمندر میں کود جائیں گے, اللہ کے واسطہ اپنے جان کو شہید کر دیں گے, لیکن نہ کہنے والے نہیں ہیں. جیسے صحابہ کرام نے جواب دیا تو اللہ کے رسول کا دل خوش ہو گیا. تو یہ ہے صحابہ کرام میرے پیارے بھائیوں. کیا سمجھا ہم لوگوں نے صحابہ کے بارے میں؟ بآسانی بیٹھے بیٹھے کوئی بھی صحابہ کو گالی دے دے, بڑا آسان ہے گالی دے دینا. اور اس طرح کی قربانی پیش کرنا, اللہ کی قسم اس طرح کی جماعت پر قیامت تک سورج طلوع نہیں ہوگا. نہ اس سے پہلے ایسی جماعت آئی ہے, نہ اس کے بعد ایسی جماعت آئے گی جیسی جماعت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کی تھی, صحابہ کی جماعت. اور ایسے بڑے بڑے مفسرین, ایسے بڑے بڑے سائنسداں اس صحابہ کرام میں موجود ہے. اور اللہ کے رسول کی تربیت دیکھ لیجئے میرے پیارے بھائیوں. آپ دنیا میں اگر آپ غور کریں گے, مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا انجینئرنگ کے لیے الگ کالج ہوتا ہے, اور MBBS کے لیے الگ کالج ہوتا ہے, سائنسدانوں کے لیے الگ کالج ہوتا ہے. اللہ اکبر, وہ نبی ایک ہے, وہ ٹیچر ایک ہے, وہ استاد ایک ہے, وہ معلم ایک ہے, لیکن ان کے پاس پڑھنے والے انجینئر بھی ہیں, ان کے پاس پڑھنے والے بڑے بڑے سائنسداں بھی ہیں, ان کے پاس پڑھنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, اور ان کے پاس پڑھنے والے بڑے بڑے حکمران ہیں. اللہ کے رسول نے جس صحابی کو جس مقام پر فائز کر دیا, کسی کو آپ نے حاکم بنا دیا تو وقت کا سب سے بڑا حاکم کہلایا, کسی کو آپ نے ڈاکٹر بنا دیا سب سے بڑا ڈاکٹر کہلایا, کسی کو آپ نے انصاف کرنے والا قاضی بنا دیا سب سے بڑا قاضی کہلایا. ایک ٹیچر کی اتنی ساری خصوصیت ہے, بتائیے دنیا میں کس شخص کے اندر اتنی ساری صلاحیت ہو سکتی ہے سوائے ہمارے نبی کے. آخریات پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک کامنٹ کیا. اللہ نے فرمایا منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. میرے نبی کے صحابی ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی نگہبانی کرتے ہوئے موت کو پہنچ گئے, شہید ہو گئے, اور کچھ لوگ شہید ہونے کے در پہ لگے ہوئے ہیں, کچھ لوگ شہید ہونا چاہتے ہیں. وما بدلوا تبدیلا. اور ان صحابیوں نے اللہ کے بارے میں, اللہ کے دین کے بارے میں, دین اسلام کے بارے میں جو موقف اپنایا تھا, مرتے دم تک ٹال مٹول نہیں کیا, مرتے دم تک 1 انچ کے لیے تبدیل نہیں کیا, بدلا نہیں, ہیرا پھیرے نہیں کیا. اور آج اسی نبی کے ماننے والے, آج اسی صحابہ کے متبعین اس دنیا میں موجود ہے. کچھ ہی رقم میں, کچھ ہی پیسوں میں بک جاتے ہیں, تبدیل ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا وما بدلوا تبدیلا. میرے نبی کے ان صحابیوں نے آخری لمحہ تک, مرتے دم تک 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوا. اللہ سے جو وعدہ کیا تو اس وعدے کو سچ کر دکھایا. اتنے سارے فضائل کے حامل صحابہ کرام کو انگشتے جراح دراز کرنا ایک کسی انسان کی پاگل پنی ہو سکتی ہے, چالاکی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی صحابی
کوئی حدیث کی روایت کرے مثال کے طور پر اس طرح سے یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سند ہے، تو بحث ہوگا مزانی پر، بحث ہوگا امام شافعی پر، بحث ہوگا امام مالک پر، بحث ہوگا امام مالک کے شاگرد نافع پر، لیکن بحث نہیں ہوگا عبداللہ بن عمر پر، بحث نہیں ہوگا انس بن مالک پر، بحث نہیں ہوگا عبداللہ بن عباس پر، بحث نہیں ہوگا صدیق اکبر پر، بحث نہیں ہوگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی رسول ہے، یہ صحابی رسول ہے، بحث سب پر ہو سکتا ہے لیکن جران نہیں ہوگا صحابیوں پر، جران نہیں ہوگا کسی صحابی پر. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی رسول ہے. اور اللہ کے رسول نے سند بیان کر دی. اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی، میرے صحابیوں میرے حوالے سے حدیث بیان کرو. اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کرام کو اتھارٹی دی تھی، تمام صحابہ کرام کو پرمیشن دی تھی، تمام صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا تھا مجھ سے حدیث بیان کرو. لہٰذا صحابہ کرام حدیث بیان کریں گے، ان تک بات پہنچ جاتی ہے تو صحابہ کرام پر کسی کو جرح کرنے کا حکم نہیں ملتا صحابہ کی شان میں. تو فضائل صحابہ، عظمت صحابہ اور صحابہ کرام کی شان کافی ساری ہے میرے پیارے بھائیوں. بس ایک ہی جملہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صحابہ سے راضی ہیں اور یہ تمام کے تمام صحابہ اللہ سے راضی ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقیدۃ الطحاویہ میں ایک جملہ، ایک سینٹنس انہوں نے نقل کی صحابہ کرام کی محبت کے سلسلے میں، اسے پیش کر کے بات ختم کروں گا. وہ کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منہم ولا نتبرأ من احد منہم ونبغض من یبغضهم بغیر الخیر یذکرهم ولا نذکرهم الا بخیر وحبهم دین وایمان واحسان وبغضهم کفر ونفاق وطغیان. کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے تمام ساتھیوں سے بلا کسی تفریق کے محبت کرتے ہیں. ولا نفرط فی حب احد منہم، اور ہم محبت کرتے ہوئے اتنا آگے نہیں بڑھ جاتے ہیں کہ کسی صحابی کو نبی کا مقام دے دے یا کسی صحابی کو اللہ بنا دے. جیسے کہ عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معبود کہا تھا کہ آپ ہی اللہ ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا دیا تھا آگ سے. اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس کو آگ سے جلا دیا تھا کہ تم نے مجھے معبود کیوں کہا. تو امام طحاوی کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھیوں سے محبت کرتے ہیں، تو ہم محبت کرتے ہوئے اتنا آگے نہیں بڑھتے کہ کسی صحابی کو نبی بنا دے یا کسی صحابی کو ہم صحابی کے مقام سے نیچے گرا دے. اور وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور صحابہ سے جو بغض رکھے ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. بغیر الخیر یذکرہم، اور جو صحابی کا تذکرہ بنا کسی عزت کے کرے ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے صحابی کا نام لیتے ہیں تو ایک دم مطلب منہ بنا کر کے نام لیتے ہیں، لگا دل نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ جو صحابی کا نام لیتے ہیں بغض کے ساتھ تو ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں ولا نتبرأ من احد منہم، ہم کسی صحابی کے بارے میں تبرہ نہیں کرتے. جیسے کہ شیعہ لوگ صدیق اکبر کے بارے میں، عمر فاروق کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ 5 لوگوں کے علاوہ سب کو جہنمی قرار دیتے ہیں. شیعہ لوگ 5 اشخاص کے علاوہ علی، فاطمہ، حسن، حسین اور اللہ کے رسول، یہ 5 رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان 5 افراد کو چھوڑ کر سب کو کہتے ہیں سب کے سب منافق ہو گئے تھے نعوذ باللہ. تو امام طحاوی کہتے ہیں بغض رکھنے والوں سے ہم بغض رکھتے ہیں، اور جو محبت کرتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا تذکرہ ہم بڑی عزت کے ساتھ کرتے ہیں. لہٰذا حبہم دین ایمان و احسان، صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ عین دین ہے، یہ عین ایمان ہے اور عین احسان ہے. اور بغضہم کفر و نفاق و طغیان، یعنی صحابہ کرام سے بغض رکھنا کفر ہے اور یہ ہے حد سے آگے بڑھ جانا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اپنے نبی کے پیارے صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.